پاکستانی صارفین فوری طور پر اپنے اکاؤنٹس کے پاسورڈ تبدیل کر لیں۔ 18 کروڑ سے زائد صارفین کے اکاؤنٹس، پاسورڈ اور حساس معلومات کی چوری کا انکشاف۔ نیشنل سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ ایڈوائزری میں کہا گیا پاسورڈ کبھی ای میل یا غیر محفوظ فائل میں نہ رکھیں۔ صارفین اینٹی وائرس سیکیورٹی سافٹ ویئر اپڈیٹ اور غیر معمولی لاگ ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں۔ مسئلے کا حل حفاظتی اقدامات، صارف آگہی، مؤثر نگرانی یقینی بنانا ہے۔ فوری اقدامات نہیں کیے گئے تو قومی ڈیجیٹل نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ پاکستان ہے تو سیاسی جماعتیں ہیں۔ پیپلز پارٹی سمیت تمام جماعتیں اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئیں۔ صدر آصف علی زرداری کی گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے ملاقات میں گفتگو۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا پاک بھارت کشیدگی میں بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔ پی پی نے ہمیشہ ملک اور جمہوریت کی خاطر قربانیاں دی۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں متحرک اور فعال ہو گئی ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا بلاول بھٹو عوامی مینڈیٹ سے ملک کے اگلے نوجوان وزیر اعظم ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکی کا دورہ۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا استنبول میں پیارے بھائی رجب طیب اردوان سے ملاقات کا اعزاز حاصل ہوا۔ پاکستانی عوام کی جانب سے ترک بھائیوں اور بہنوں کے لیے شکریہ کے جذبات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کی ترک صدر سے ملاقات، پاک ترکیہ تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ استنبول کے سردارتی محل میں وزیر اعظم اور ترک صدر کے درمیان وفود کی سطح پر بھی ملاقات ہوئی۔ پاکستانی وفد میں فیلڈ مارشل سید آصم منیر بھی شامل تھے۔ وزیر اعظم آج ترکیہ سے ایران جائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی 2 روزہ دورے پر ایران روانہ، شہباز شریف کے وفد کا حصہ بنیں گے۔ اسلامی تعاون تنظیم کی خوزدار میں اسکول بس پر حملے کی شدید مذمت۔ او آئی سی سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا کا متاثرہ خاندانوں سے اظہار افسوس۔ زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا اور نیک تمناؤں کا اظہار۔ کہا دہشت گردی کی ہر شکل کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ معصوم طلباء کو نشانہ بنانا ناقابل معافی جرم ہے۔ او آئی سی نے حکومت پاکستان اور عوام کے ساتھ مل کر یکجہتی کا اظہار کیا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچوئل مذاکرات آج متوقع۔ گیس سیکٹر کے 2800 ارب روپے کے گردشی قرضے پر بات چیت کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے پاکستان گیس کا گردشی قرض آئندہ 5 سال میں ختم کرنے کے لیے آئی ایم ایف کو پلان فراہم کرے گا۔ گیس سرکولر ڈیٹ کم کرنے کے لیے ڈیویڈنڈ کو استعمال کرنے کی تجویز۔ حکومت گیس کمپنیوں کی 5 سالہ کارکردگی آئی ایم ایف کو پیش کرے گی۔ پی ایس ایل 10 لاہور قلندرز کے نام۔ سنسنی خیز فائنل میں کوٹا گلیڈیٹرز کو 6 وکٹ سے شکست۔ قلندرز نے 4 سال میں تیسری بار ٹائٹل جیت لیا۔ 202 رنز کا ہدف 1 گیند پہلے حاصل کیا۔ کوشل پریرا کی میچ وننگ 50، 62 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے۔ سکندر رضا 7 گیندوں پر 22 رنز بنا کر سکندر ٹھہرے۔ زمبابوے کے سکندر رضا کی پی ایس ایل کے لیے کمال کمٹمنٹ۔ ٹاس سے 10 منٹ پہلے لینڈنگ اور اگلے 10 منٹ کے اندر فائنل میں ایکشن نظر آئے۔ بولے پروفیشنل کرکٹر ہوں، یہی میرا کام ہے۔ کوشش یہی تھی اپنی ٹیم کو ٹرافی جتواؤں۔ مہمان خصوصی صدر آصف علی زرداری نے فاتح ٹیم کے کپتان کو ٹرافی دی۔ ایونٹ کے تمام میچز اے اسپورٹس پر دکھائے گئے۔ فیلڈ مارشل آصم منیر، ایئر چیف ظہیر احمد بابر اور نیول چیف نوید اشرف کا خصوصی شکریہ۔ پی ایس ایل 10 کا کامیابی سے انعقاد پرم پاکستان کی جیت ہے۔ یہ محفوظ پاکستان کی فتح اور بزدل دشمن کی ایک اور محاذ پر شکست ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے راولپنڈی اسٹیڈیم کے قریب دشمن کے حملے کے بعد پی ایس ایل کا دوبارہ آغاز چیلنج تھا۔ یہ پاک فوج، رینجرز، پولیس اور انتظامیہ کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔ پی ایس ایل 10 فائنل میں پاک بحریہ کو زبردست خراج تحسین۔ اسٹیڈیم پاکستان زندہ باد اور پاک بحریہ زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور تیاریوں کو سراہا گیا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے کہا
بنیان المرصوص میں سمندر میں دشمن کے جارحانہ عزائم کو بروقت روکا۔ آئندہ بھی پاک بحریہ دشمن کے خلاف سیتا پلائی دیوار ثابت ہوگی۔ میچ کے دوران گلوکار ابرار الحق کی ہیوی بائک پر دبنگ انٹری، گلوکار رضوان مرزا، حسین علی پراچا اور ندیم عباس کی شاندار پرفارمنس نے شائقین کا جوش بڑھایا۔ مودی سرکار کی ووٹ کے لیے جھوٹ کی سیاست بے نقاب۔ دی ایشین ایج میں شائع مضمون کے مطابق پہلگام حملے کو جواز بنا کر مودی سرکار نے بی جے پی صدر کے انتخاب کو مؤخر کر دیا۔ بی جے پی کو امید تھی پہلگام حملہ اور آپریشن سندور آر ایس ایس کو رام کر لیں گے۔ کانگریس رہنما کہتے ہیں مودی سرکار کو خصوصی اجلاس بلا کر آپریشن سندور اور پہلگام حملے کی تفصیلات سامنے لانا چاہیے۔ پہلگام حملے کے بعد بھارتی مسلمانوں کے گھروں کی مسماری پر بھارتی ہندو بھی بول پڑ اٹھے۔ بھارتی خاتون کا کہنا ہے مودی سرکار خود دہشت گرد ہے، مسلمان دہشت گرد نہیں، انہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم، کراچی کا پارہ 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان، شدت 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کی جائے گی۔ جیکب آباد میں آج درجہ حرارت 47، نواب شاہ میں 46، دادو میں 45 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ بی جی خان، ملتان، بھکر میں بھی پارہ 40 ڈگری سے زائد رہنے کی توقع۔ محکمہ موسمیات کی آج اسلام آباد، کے پی، جی بی، کشمیر اور بلوچستان کے کچھ اضلاع میں بارش کی پیشگوئی، چند مقامات پر 11 باری بھی متوقع۔ Very importantly, we had some very good talks with Iran yesterday and today, and let's see what happens. But I think we could have some good news on the Iran front. ایران امریکہ جوہری مذاکرات سے متعلق آئندہ 2 دن میں اعلان ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران سے جوہری مذاکرات بہت اچھے جا رہے ہیں، معاہدہ طے پانے کے امکانات ہیں۔ چاہتا ہوں معاہدہ ہو کیونکہ میں بم نہیں دیکھنا چاہتا۔ ٹرمپ نے یورپی یونین کی مصنوعات پر 50% ٹیرف عائد کرنے کا فیصلہ 9 جولائی تک مؤخر کر دیا۔ روسی صدر پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ولادیمیر پوٹن بالکل پاگل ہو گئے ہیں، نہیں معلوم انہیں کیا ہو گیا ہے، شہروں پر راکٹ برسا کر لوگوں کو مار رہے ہیں، روس پر مزید پابندیاں لگانے پر غور کر رہے ہیں۔ قیدیوں کے تبادلے کے بعد روس کا یوکرین پر بڑا حملہ، روس نے کیف پر 298 ڈرونز اور میزائل برسا دیے، 3 بچوں سمیت 12 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ یوکرین کے مطابق گزشتہ رات کیا گیا حملہ 3 سال میں کیے گئے حملوں میں سب سے بڑا ہے۔ یوکرینی صدر کہتے ہیں امریکہ کی خاموشی پیوٹن کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے، سخت دباؤ کے بغیر انہیں ظلم سے نہیں روکا جا سکتا۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملے، اسرائیلی ٹینک نہتے بے گھر فلسطینیوں پر چڑھ دوڑے، دیر البلح کی خیمہ بستی پر بمباری، 11 بچوں سمیت 25 فلسطینی شہید، ریڈ کراس کے 2 کارکن صحافی حسن امجدی اہلیہ اور بچوں سمیت نشانہ بنے۔ غزہ میں 70,000 بچے غذائی قلت کا شکار، ڈاکٹرز کے مطابق بچے مزید بھوک برداشت نہیں کر سکتے۔ اسرائیل کا غزہ کے 81% حصے پر قبضے کا دعویٰ، پیرس اور سٹاک ہوم نے غزہ پر اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج، اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے گئے، مظاہرین کا غزہ بچوں کا قتل روکنے کا مطالبہ۔ ججز ٹرانسفر کے عمل میں 4 جوڈیشل فورم سے رائے لی گئی، 1 درجے پر بھی انکار ہو تو جج ٹرانسفر نہیں ہو سکتا، اگر سب کچھ ایگزیکٹو کے ہاتھ میں ہوتا تو الگ بات تھی۔ جسٹس محمد علی مظہر کے ججوں کے ٹرانسفر کیس میں ریمارکس، ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے کہا راتوں رات سینیورٹی لسٹ ایگزیکٹو کے ذریعے تبدیل کرنا غاصبانہ عمل ہے، قانون کے عمل میں بدنیتی کا مظاہرہ کیا گیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے بھارت میں تو جج کا تبادلہ رضامندی کے بغیر کیا جاتا ہے، بھارت کی طرح یہاں بھی ہائی کورٹ ججوں کی ایک سینیورٹی لسٹ ہو تو کیا ہوگا۔ جسٹس شکیل احمد نے ریمارکس دیے کہ سینیورٹی لسٹ یکساں ہو تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے کہا مشترکہ سینیورٹی لسٹ پر سب جج نتائج سے آگاہ ہوں گے۔
بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان، دوسرے مرحلے میں بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے 4 کھلاڑی لاہور پہنچ گئے۔ 4 رکنی دستے میں تنزید حسن، شمیم حسین، ذاکر علی، مہدی حسن شامل۔ بنگلہ دیش ٹیم کے دیگر اراکین جلد لاہور پہنچیں گے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں آج شام 7:30 پر قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس بھی کریں گی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ 28 مئی کو کھیلا جائے گا۔ ملک بھر میں قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں دوسری مرتبہ پاکستان اور افغانستان میں بیک وقت انسداد پولیو مہم شروع کی گئی ہے۔ 4,58,00,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف ہے۔ لاہور، بہاول نگر، پاکپتن سمیت پنجاب، سندھ، KP اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا سلسلہ 30 مئی تک جاری رہے گا۔ لاہور میں CCD کا چھاپا، فائرنگ کے تبادلے میں 2 ملزمان ہلاک، ساتھی فرار۔ ترجمان CCD کے مطابق ہلاک ملزمان قتل، اقدام قتل اور پولیس مقابلے سمیت سنگین جرائم میں مطلوب تھے۔ ملزمان دوران تحقیقات پولیس حراست سے فرار ہو گئے تھے۔ ملزمان نے چند دن قبل سب انسپکٹر کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا تھا۔ ملزمان پولیس وین اور ڈالفن ٹیم پر حملے میں بھی ملوث تھے۔ یورپی ملک مالٹا کا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان۔ مالٹا کے وزیر اعظم رابرٹ ابیلا کا کہنا تھا انسانیت سوز المیے پر آنکھیں بند نہیں کر سکتے، فلسطین کو ریاست تسلیم کرنا اخلاقی ذمہ داری ہے۔ عید قرباں کی آمد، مویشی منڈیوں میں شہریوں کا رش، شہر شہر جانوروں کی خریداری، من پسند جانوروں کی تلاش، کہیں بیل کی ڈیمانڈ تو کہیں دمبے کی تلاش۔ فیصل آباد کے مویشی منڈیوں میں آنے والے شہریوں کا بکرے مہنگے ہونے کا شکوہ۔ مس ورلڈ بننے کی امیدوار حسیناؤں سے بھارت میں ناروا سلوک کا انکشاف۔ مس ورلڈ 2025 میں برطانیہ کی نمائندگی کرنے والی ملا میگی کا مقابلے سے دستبردار ہونے کا اعلان۔ ملا میگی کہتی ہیں مجھے بھارت میں بطور پروڈکٹ پیش کیا جا رہا تھا، ہمیں ایسے بٹھایا گیا جیسے کرتب دکھانے والے بندر ہوں۔ اردن میں پاکستانی خاتون کھلاڑی کا بھارتی حریف پر دبنگ وار، بانو کونسر نے ریچا شرما کو پچھاڑ کر ایشین جوجٹسو چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ ایونٹ کے تیسرے دن بانو نے خواتین کو جوجٹسو کی 48 کلو گرام کیٹیگری میں بھارتی کھلاڑی کو دھول چٹائی۔ اس سے پہلے علی راشد اور یوسف علی نے مینز، جبکہ اسرا وسیم اور کائنات عارف نے ویمنز میں کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ بہترین ایشین ایتھلیٹ کا اعزاز ارشد ندیم کے نام۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ کو ایشین ایتھلیٹکس فیڈریشن نے کوریا میں اجلاس کے بعد ایوارڈ سے نوازا۔ اجلاس میں چیئرمین ساؤتھ ایشین ایتھلیٹکس میجر جنرل ریٹائرڈ محمد اکرم شاہی، صدر ایتھلیٹکس فیڈریشن پاکستان بریگیڈیئر ریٹائرڈ وجاہت حسین شاہی اور سیکرٹری کرنل ریٹائرڈ شاہ جہان اور راشد کے کوچ سلمان بٹ بھی موجود تھے۔ ارشد ندیم نے پیرس اولمپکس میں اولمپک ریکارڈ بنا کر پاکستان کے لیے انفرادی گولڈ میڈل جیتا تھا۔ نوویک جوکووچ کی ریکارڈ ساز فتح، سرب ٹینس اسٹار نے جنیوا اوپن جیت کر ٹائٹل کی سینچری مکمل کر لی۔ فائنل میں پہلا سیٹ ہارنے کے باوجود شاندار کم بیک کیا۔ جوکووچ پولش حریف کے خلاف 2-1 سے کامیاب رہے۔ اور مکالموں میں زندگی بھر دینے والے تلفظ اور تاثرات کے ماہر، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور سٹیج کے منجھے ہوئے اداکار طلعت حسین کے مداح آج ان کی پہلی برسی منا رہے ہیں۔ طلعت حسین مکالموں کی ادائیگی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح پر بننے والی فلم جناح میں انہوں نے ایک مہاجر کا کردار ادا کیا۔ شاندار فنی خدمات کے اعتراف میں طلعت حسین کو پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔